قومی خزانے کا جو بے دریغ استعمال ہے وہ یہ قومی خزانے کا افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ میڈ ان پاکستان۔ تو سر آپ یہ کنفرم کر دیں کہ ابھی تک کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں اور کتنے افراد آپ کے زخمی ہو چکے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ آپ کے خلاف جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے، یہ دھرنا آپ کب تک جاری رکھیں گے؟ یہ دھرنا نہیں ہے بھائی، پہلی بات تو یہ کلیئر کر مارچ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ شہادتیں کتنی ہو چکی ہیں۔ شہادتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ہم سے لاشیں بھی چھین لی گئی ہیں، اور ہسپتال کے اندر زخمی جو کرٹیکل زخم تھے، بہت سارے لوگ جو ہماری آنکھوں کے سامنے طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سارے رستے میں اور بہت سارے جا کر ہسپتالوں میں جن کو غائب کر دیا گیا ہے۔ ہم اس وقت کچھ بھی حتمی تعداد نہیں کہہ سکتے کہ جناب کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، بے شمار ہے۔ اور جو گولی لگنے کی وجہ سے زخمی لوگ ہیں، جو ہمارے پاس آئے اور پھر گئے طبی امداد کے لیے یا سامنے تھے، ان کی تعداد 100 سے بالکل زیادہ ہے، جو بالکل، اور ان میں سے اکثر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اعضاء کاٹے بغیر بات نہیں بنے گی، یا ان کے اعضاء موقع پر ہی کٹ گئے، اور یہ حالت ہے۔ اور ہمارا یہ مارچ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارا مارچ اسرائیل کے خلاف ہے، اس کے ظلم کے خلاف ہے، اور لیکن ان ہٹ دھرموں اور ان بے لگام زبانوں والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ تو نیتن یاہو بھی نہیں بول پاتا جتنی ڈھٹائی سے جھوٹ آج تم پاکستان میں پھیلا رہے ہو۔ کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی دھرنا نہیں تھا، یہ تو صرف یکجہتی تھی، اور یکجہتی پورا پاکستان، پوری دنیا کر رہی ہے۔ ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم نے یکجہتی کی ہے؟ جی مزید جی السلام علیکم، میرا نام میاں ریاض ہے، لاہور رنگ سے تعلق ہے اور ڈیجیٹل سے ہے۔ سر میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا پرامن مارچ ہے، اگر آپ کا جو مارچ ہے وہ پرامن ہے اور گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، تو جو سرکاری املاک کا نقصان ہوا ہے انہوں نے بھی قومی خزانے کا بے دریغ استعمال کیا اور نقصان کیا، نقصان ملک پاکستان کا اور عوام کا ہوا۔ آپ لوگوں نے بھی سرکاری املاک اپنے ساتھ، پولیس کی وینز ہیں جو سیکورٹی کے لیے آلات استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہیں، تو دونوں کا کیا نقصان ہوا اور ملک پاکستان اور عوام کا کیا نقصان ہوا، ذرا جواب دیجیے۔ دیکھیں جی، ہم گھر میں موجود تھے، ہماری قیادت میں سے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا، ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، ہم پرامن تھے کہ کوئی بات نہیں، گرفتاریاں حد ہے۔ اس کے بعد ہمارے گھر پر، وہاں مسجد رحمت العالمین کے ساتھ بھی اور بازار میں بھی، وہاں اس رات میں 8 اکتوبر کی رات کو، یہ تو آپ دیکھیں کہ 8 اکتوبر ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن مسلمانوں کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا، اور 13 زخمی کیے گئے اور 2 شہید کیے گئے۔ اس کے بعد یہ سارے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد ہر طرف سے نفری اور جناب فورسز کا استعمال کر کے زبردستی اس کو روکا گیا۔ لیکن صاف ظاہر ہے جب آپ کسی کا خون بہائیں گے تو مزاحمت تو آئے گی۔ آپ کسی کو گھر میں بیٹھے ہوئے گولی مارنے کے لیے آئیں گے تو اس کا حق تو بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور آپ کو روکے۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کا بدل ہے، اور جو قومی خزانے کا دریغہ ہے استعمال وہ یہ ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ میری جانب مبذول رہے، یہ تو آپ دکھا رہے ہوں گے، اور قومی خزانے کا جو بے دریغ استعمال ہے وہ یہ قومی خزانے کا افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان پاکستان۔ غزہ والے ہم سے بازی لے گئے کہ وہ شہید ہوتے ہیں تو میڈ ان اسرائیل کے اسلحہ سے، ہم زخمی، شہید، مضروب، شدید زخمی ہو رہے ہیں تو وہ میڈ ان پاکستان سے۔ ہم بھی میڈ ان پاکستان، ہمیں مارنے والے بھی میڈ ان پاکستان، جس اسلحہ سے مارا جا رہا ہے وہ میڈ ان پاکستان۔ تو آخر کون لوگ ہو تم، گولی کیوں چلا رہے ہو؟ سر میرا نام سجاد شرازی ہے،
اور میں پبلک نیوز چینل سے ہوں. میرا سوال یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ حقیقی طور پر فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے مارچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے اسلام آباد کا مارچ جو ہے وہ کیوں منتخب کیا گیا؟ لاہور میں کیا یہ نہیں کیا جا سکتا؟ جی بہت اچھی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں مارچ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آسٹریلیا کے دارالحکومت میں ہو سکتا ہے، سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت میں ہو سکتا ہے، ہمارے شناختی کارڈ پر کیا دہلی کا پتہ لکھا ہوا ہے؟ ہمارا شناختی کارڈ بھی پاکستانی ہے اور اس کا مرکزی دفتر بھی اسلام آباد میں ہے اور پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے. وہاں احتجاج کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ہم نے لاہور میں بھی کی ہے، ہم نے کراچی میں بھی کی ہے، کوئٹہ میں بھی کی ہے، بلوچستان میں بھی کی ہے، سرحد میں بھی کی ہے، اسلام آباد پہلے بھی کی ہے. اسلام آباد میں ہم نے جولائی میں باقاعدہ اسلام آباد میں دھرنا دیا، نیتن یاہو کو دہشت گرد کہلوایا، تب بھی اسلام آباد تھا، اور آج یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں تب بھی اسلام آباد. تو اسلام آباد میں ایسی کون سی قباحت آ گئی ہے کہ جہاں ایسی کون سی قباحت ہے کہ اسلام آباد میں فلسطین کے ساتھ یکجہتی نہیں ہو سکتی؟ جی سر، السلام علیکم. میں کرامت بٹی ہوں نوائے وقت سے. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور اہل سنت کے دیگر علماء نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مارچ کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے حکومت سے بھی کچھ بات کی، تو اس حوالے سے آپ کا رسپانس کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو پاکستان کے کچھ علاقوں پہ جارحیت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا اس میں آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور آخری یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا مفتی صاحب کی بات کا ہم نے خیر مقدم کیا، اور کسی بھی چیز کو ختم کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے اور شروع کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. حکومت نے کسی طریقہ کو نہیں اپنایا تو یہ الزام بھی حکومت کے سر آتا ہے. ہم نے جس نے بھی ہمیں کوئی مشورہ دیا ہم نے اس کا خیر مقدم کیا، اس سے بات چیت پڑھائی، لیکن دوسری جانب سے وہاں سے بالکل ایسی بات آئی جو ناقابل قبول ہے، یا ایسی بات ہی میرے خیال سے ان سے نہیں کی گئی کہ وہ دوبارہ رابطہ کرتے. دوسری بات یہ آپ نے کہا ہے پاکستان کے اوپر جارحیت، وہ افغانستان کی طرف سے، پاکستان کے اوپر کہیں سے بھی جارحیت ہو اس کے خلاف سب سے مضبوط آواز اور سب سے مضبوط عملی اقدام تحریک لبیک پاکستان کے ہے. اس کا ثبوت میں دیتا ہوں. یہ مارچ پہلے بھی ہونا تھا، پاکستان کے اوپر جارحیت ہوئی، اور جناب پہلا حملہ بہاولپور میں ہوا انڈیا کی جانب سے، اس کے تناظر میں تحریک لبیک نے یہ اپنا مارچ مؤخر کر دیا کہ پہلے پاکستان سے سارے معاملات. اور جب پہلے پاکستان کی بات کی تو صرف زبانی کلامی نہیں کی. جب بارڈر پر فورسز گئی، ہمارے نوجوان آرمی کے پہنچے، رینجرز کے نوجوان پہنچے، ہماری فورسز جب پہنچی تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے بارڈروں تک کون گیا ہے یہ آپ ان سے پوچھ لیں. آپ ہمیں اسلام آباد میں فلسطین سے یکجہتی پہ روکتے ہیں، وجہ تو بتائیں. ہم تو وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بارڈروں پر وہاں اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے، اور ہم وہاں جو ہماری بساط میں تھا، کھانا پانی